خالد حسین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پچھلا ولاگ جو ہے نا وہ سریکی میں کیا تھا، اب جو ہے نا وہ اردو میں اسی کو کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو کوئی ہسٹری بتا سکیں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں اپنا ماسٹر فرید الحسن صاحب، اور ماشاءاللہ اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی کافی سارا تجربہ ہے، ان کی اپنی زندگی میں کافی ساری آپ بیتی ہے، اور ان سے ہم جو پوچھیں گے کہ آپ جو سریکی زبان کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سریکی میں بات کی تھی کہ سریکی کہاں سے آئی، کتنی ہسٹری ہے اس کی، کب سے شروع ہوئی، تو آج بھی وہی اسی کے بارے میں ہم پوچھنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں جو سریکی نہیں سمجھتے تاکہ ان کو بھی یہ چیز کا بات بتا سکیں۔ تو ماسٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو میں نے آپ کا تعارف کرا دیا۔ انہوں نے 1976 میں جو ہے نا وہ میٹرک کی تھی، اور 78-79 میں انہوں نے اپنا FSC کیا ہے، پھر اس کے بعد ماسٹر رہے ہیں، اور مختلف NGOز بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ فلڈ کے دوران میں جو اپنے ایریا میں آتے رہے ہیں، اور مختلف انہوں نے دو جنگیں 65 اور 71 کی بھی اپنا دیکھی ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ ماشاءاللہ جوان تھے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ آپ کی آبیتی، اور خاص طور سے جو ہمارا سوال ہے وہ سریکی زبان کے بارے میں ہے کہ سریکی آپ نے جو ہسٹری میں سنی پڑھی یا جہاں جہاں آپ نے سفر کیا تو وہ سریکی کی کیا ہسٹری ہے، تو ہم ماسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ماسٹر صاحب، سریکی زبان کے بارے میں ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے بات کی تھی، اب بھی ہمارا وہی سوال ہے کیونکہ ہم نے پچھلا ولاگ سریکی میں کیا تھا، یہ اردو میں ہے۔ جو ہمارے لوگ سریکی نہیں اپنا جانتے، اپنا نہیں سمجھتے، تو ان کو بتائیں کہ یہ سریکی کب سے شروع ہوئی اور کتنی اس کی پرانی ہسٹری ہے۔ سریکی زبان تو تقریباً 7ویں صدی کے بعد جو ہے نا اس کو تحریری شکل ملی ہے۔ زبانوں کو تقویت تب ملتی ہے جب وہ اپنا تحریری شکل میں آئے۔ ہاں بالکل صحیح۔ جب تک تحریری شکل میں نہیں آئے گی اتنی دیر تک جو ہے نا وہ کم از کم اس زبان کو تقویت نہیں ملتی۔ صحیح۔ یہ دور تھا محمود غزنوی کا، صحیح۔ تو اس وقت جو تھا عربی اور فارسی جو تھی صحیح۔ وہ دم توڑ رہی تھی۔ صحیح۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ سریکی زبان جو ہے اس کو تقویت ملی، اس کی ثقافت، اس کی یعنی تحریری شکل بھی اس وقت آ چکی تھی۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق یہ ہے کہ بھی محمد بن قاسم جب آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو تحریری شکل بھی ملی تھی۔ تو پہلے لفظ سریکی تو نہیں تھا، اس میں جٹ کی زبان بھی اس کو کہا جاتا ہے، سریکی بھی کہا جاتا تھا، ملتانی بھی، اچوی زبان بھی تھی، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان والی ڈیروی زبان بھی بولتے تھے، کیونکہ وہ چاکر خان جب آئے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہ ڈیرہ جات جو تھے، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، تو اس میں جو ہے نا یہ زبان بولی جاتی تھی، اس کو ڈیروی زبان بولتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی فاتح آتا ہے وہ محکوم ہی ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو جب وہ فاتحین آتے ہیں تو وہ زبان جو وہاں کا کلچر ہے وہی اپناتے ہیں، اپنا کلچر جو ہے وہ اس میں ضم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی چاکر خان کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ اولادیں جو ہیں ان کی تو وہ زیادہ تر انہوں نے سریکی میں جو ہے نا خدمات دی ہیں۔ تو یہ سریکی زبان جو ہے نا یہ ڈیرہ اسماعیل خان، یعنی ایک اندازے کے مطابق یہ بھی ہے کہ بھی یہ ایران سے لے کر حلب سے لے کر تو یہ رشیا تک یہ تجارتی زبان تھی۔ تو تجارت جو تھی وہ پہلے زمانے میں جب تاجر تھے وہ زبانیں بولتے تھے تو یہی زبانیں مطلب زبان استعمال کرتے تھے۔ تو حالانکہ ہمارا اتفاق ہوا تھا وہاں کوئٹہ میں نواب ہاشم خان کے ساتھ، تو ہم تقریباً وہاں 9 دن رہے، تو وہ ان کا ایک فیصلہ آیا مکران سے، تو ان کی برادری تھی، شاوانی تھے، تو ان کا فیصلہ وہ سریکی زبان میں کر رہے تھے۔ تو ہم نے دریافت کیا کہ بھی یہ نواب صاحب کیسے آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ تقریباً سریکی زبان میں کرتے ہیں، حالانکہ براہوی زبان، بلوچی، فارسی اور پشتو وہاں ان کو بھی پورا عبور حاصل ہے، لیکن فیصلہ جات جو ہے نا وہ کم از کم سریکی میں کرتے ہیں۔ تو یہ بعد میں جتنے بھی ہمارے صوفیاء آئے تو ان کا اس میں بڑی یعنی مہربانیاں ہیں کہ بھی انہوں نے اس کو جو ہے نا سریکی زبان کو بولی اس کو پڑھا لکھا، اس کو تحریری شکل میں لے آئے۔ تو یہ بھی تھا کہ بھی انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی سریکی زبان میں کیا۔ اچھا۔ تو ایسا ہے کہ بھی یہ مختصر سی زبان ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ بھی عربی زبان کی جتنی گردانیں ہیں تو اتنی ہی گردانیں جو ہے نا وہ سریکی زبان میں بھی ہیں۔ ہمارے جو آپ نے کہا صوفیہ کرام انہوں نے مطلب سریکی میں اپنا شعر و خط و کتابت کی، جی وہ کون کون سے جو اپنا سریکی اپنا جو کتاب؟ اور دیکھیے جی بات تو یہ ہے کہ آپ پتن منارہ کو دیکھیں، پتن منارہ جو ہے وہ قدیم ثقافت ہے۔ اوج شریف کو دیکھیں تو وہ بھی ایک قدیم ترین، یعنی سکندر اعظم کے دور میں اس وقت یونیورسٹی تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ بھی اگر یونیورسٹی ہوگی تو اس میں پڑھائی تو کسی زبان میں ہوگی نا، تو وہ لازمی طور پہ کیونکہ اوچ جو تھا وہ سریکی گڑھ تھا تو زبان بھی ممکن ہے عربی فارسی کے بعد یہ زبان بھی لازمی بولی جاتی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ
ہماری سریکی اور جو سندھی ہے ہاں اس کا لہجے کافی ملتے ہیں. یہ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ بھی سندھی اور سریکی جو ہے اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ماں بولی زبانیں ہیں، اس کو علیحدہ تو کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ شعرا جو ہے سچل سرمست ہو گیا، جتنے بھی اپنے صوفی شعرا ہیں انہوں نے بھٹائی صاحب انہوں نے جو ہے نا سندھی اور سریکی کو اکٹھے جوڑ کے جو ہے نا وہ اپنے کلام پیش کیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بھئی ان کو اتنے جاندار تھے کہ آج تک جو ہے نا ان کے مقابلے میں نہیں لکھا گیا. یعنی ادھر جو زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان میں بھی جو ہے نا خاصا اثر رسوخ ملتا ہے، کیونکہ یہ مقامی زبانیں اور بھی ہیں. جیسے بلوچی ہے تو بلوچی میں بھی جو ہے نا سریکی کلچر ملتا ہے. یعنی جب آپ ادھر بات کریں گے فارسی اور بلوچی زبان کی تو وہاں فارسی اور بلوچی ہوگی، ادھر جو زبان ہے ادھر سریکی اور بلوچی زبان اکٹھے ہے. آگے جائیں تو پشاور سائڈ پہ تو وہاں جو ہے نا ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، وہاں جو ہے یہ لوگ آتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بھی یہ سریکی علاقے کے ہیں. تو بالکل ٹھیٹ سریکی بولتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان، فور سنڈے من، لورا لائی اور سبی میں بھی ہمیں اتفاق ہوا ہے، وڈیرہ بشیر خان کے پاس گئے تھے تو وہاں کی زبان جو تھی مقامی زبان تو وہ بھی سریکی تھی. تو سانگڑ بھی ہمیں اتفاق ہوا تھا تو وہاں بھی جو ہے نا ہمیں بہرحال یہ ہے کہ بھی وہ بھی ٹھوس زبانیں یہی بولتی ہیں. بلوچی اس میں ان زبانوں کے اثرات لازمی ہیں، عربی کا بھی ہے، فارسی کا بھی ہے. پھر ادھر جو زبانیں ہیں اس میں سریکی جو ہے نا اس کی چمک دمک زیادہ نظر آتی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کچھ بولتے ہیں ملتانی ہو گئی، اس طریقے سے بہاول ہاں یہ ایسا ہے کہ بھی کچھ فاصلے کے بعد یعنی 25 اور 30 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ جب سفر ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا زبان میں جو ہے نا وہ لہجے کا فرق ہو جاتا ہے. جیسے میاں والی جائیں گے آپ تو وہاں پہ جو ہے نا کچھ آپ کو اور فرق محسوس ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان میں پیور بولی جاتی ہے، سانگڑ میں پیور بولی جاتی ہے، کوئٹہ ڈاڈر کے علاقے میں پیور بولی جاتی ہے. ادھر بہاول پور میں تھوڑا لہجہ جو ہے نا وہ پنجابی لہجے میں آ جاتی ہے. آگے جائیں لودھرا یا اس سائڈ کے تو ملتانی زبان میں بھی جو ہے نا تھوڑا پنجابی کلچر نظر آتا ہے. سریکی زبان میں ہے سریکی زبان، لیکن اس میں جو ہے نا کیونکہ یہ ملتی جلتی زبانیں ہیں، کچھ فاصلے کے بعد جو ہے نا ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے. میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ یہاں سے جو مائگریٹ ہو کے گئے تھے نا ہندو وغیرہ تو وہ راجستھان میں سیٹل ہیں. وہ ایک دفعہ ان سے ملاقات ادھر ہوئی تھی، وہ آئے تھے تو وہ بالکل پیور زبان بول رہا تھا سریکی. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھی آپ ہیں تو ہندو؟ کہتا ہے ادھر جو ہے جب ہم ادھر سے گئے ہیں راجستھان میں ہماری کافی ساری آبادی ہے جو سریکی علاقوں سے گئی ہے، آج تک جو ہے نا ہم وہاں پہ گھر میں اپنی سریکی زبان بولتے ہیں، باہر جو ہے وہ ہم ہندی زبان بولتے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین اگلے ولاگ میں ہم جو ہے نا مزید اپنے ماسٹر صاحب سے، کیونکہ 5 جنریشنیں دیکھ چکے ہیں جی، ہم نے 2 صدیاں دیکھی ہیں، 5 جنریشن ہم نے 2 جنگیں دیکھی ہیں، فلڈ وغیرہ 2G 3G 4G اور 5G جو چل رہی ہے یہ 5G میں چل رہا ہے. ہمارے دور میں سائیکل جو تھا اس کو بھی لوگ دیکھنے آتے تھے. ہمارا ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہے گا، انشاءاللہ بتاتے دیں گے. اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. خالد حسین کو اللہ حافظ. فی امان اللہ.